السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرم بشیر۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو پاکستان ریلوے لیبر یونینز کے صدر ہیں۔ پاکستان ریلوے یونین صدر اور جنرل سیکرٹری کے حوالے سے انہوں نے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں چودھری عنایت علی گجر اور جنرل سیکرٹری رانا طاہر محمود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ان سے لیبر یونینز کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ ان کی کیا کارکردگی سے انجام رہی ہے۔ سر، میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ چودھری عنایت علی گجر، آپ کب سے اس لیبر یونینز کے صدر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مجھے کچھ 34 سال ہو گئے ٹریڈ یونین کرتے ہوئے، اور اس ادوار میں بطور کارکن بھی کام کیا۔ آج اس یونین میں پورے پاکستان کے لوگوں نے مجھے مرکزی صدر الیکٹ کیا، تو مجھے کام کرتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، صدر کے منصب پر بھی ایک ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یونین میں کوئی صدر ہو، سیکرٹری ہو، ریلوے یونین یا کوئی بھی مزدور یونین ہو، اصل میں بات ہے کہ مزدوروں کی خدمت کرنا۔ تو ہماری تنظیم الحمدللہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور ریلوے کے 7 ڈویژنوں میں ایک بڑی فعال تنظیم ہے، اور ہم نچلے درجے کے گریڈ 1 سے لے کر 16 تک جتنے ملازمین ہیں جو ریلوے کے سسٹم کو چلاتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا اس طرف رجحان جو ہے وہ کیسے ہوا؟ اصل میں بیسیکلی خود مزدور ہوں، ریلوے میں خود کام کرتا ہوں، تو مزدور ہونے کے ناطے مجھے مزدوروں کی جو تکلیف ہیں، جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم سب کو درپیش ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو ایک عبادت سمجھ کر کہ مزدور کی خدمت کرنا، اپنے مطالبات کی بات کرنا، اپنے حق کے لیے بات کرنا، تو یہ میں اس کو جہاں سمجھتا ہوں۔ اور اس حوالے سے بھی کہ چونکہ مسائل ہمارے اتنے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب مزدوروں کی ضرورت ہے۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا اس طرف سے رجحان کیسے ہوا؟ میں تو جب سے طالب علم تھا اس زمانے سے میرا یہ جو اسٹوڈنٹس یونین کی طرف رجحان ہے، اسٹوڈنٹس مزدور یونین ہوں، اسٹوڈنٹ یونین ہوں۔ میں ایم یو کالج کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین بھی رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، ہم یہ خدمت خلق کا جذبہ سمجھ کے کرتے تھے۔ اس زمانے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں بھی یہ کام جو ہم کرتے تھے تو یہ ہمارے سامنے یہی نظر تھا کہ ہم اگر نوجوان ہونے کے ناطے ملک اور قوم کے لیے کوئی خدمت کریں، اور ہمارے اس ملک کی جو غریب عوام ہے ان کو ایک صحیح راستہ دکھائیں کہ جو ہماری نجات کا راستہ ہے۔ کہ ہم آہستہ آہستہ، ظاہر ہے یہ غالباً 80 کا زمانہ تھا، 82 کا، تو ہم آہستہ آہستہ جو اس زمانے سے یہ محسوس کر رہے تھے ہم انگریز کے چنگل میں جا رہے ہیں۔ وہ چنگل جو ہے ہمیں IMF ورلڈ بینک کی طرف دھکیل رہا ہے، اور ہمیں آزادی تو مل گئی، آزادی ملنے کے بعد ہم محتاجی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ شعور تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ شعور لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کی خدمت بھی کریں اور لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد بھی کریں۔ شیخ رشید صاحب پہلے ریلوے کے وزیر تھے، اب ان کے وزارت کے ختم ہونے کے بعد آپ کا کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ یہ قدم بہتر رہے گا یا نقصانات ہوں گے؟ میرا خیال ہے حکومت نے کوئی سوچ سمجھ کے کام کیا ہوگا، مگر ہمارے ملک میں کسی بھی ادارہ، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے، اس کی ترقی کا راز جو ہے وہ خود مختاری میں ہے، ملک کی خود مختاری میں ہے۔ جبکہ ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم آج بھی وہ خشت پا IMF ورلڈ بینک، پیرس کلب کے جو چنگل میں پے در پہ پھنستے جا رہے ہیں۔ ساری حکومتیں، میں کسی کی فیور نہیں کرتا ہوں کہ اس سے آنے والے پہلے بھی حکومتیں انہی چنگل میں رہی ہیں، مگر اب والی حکومت نے یہ ہمیں سبز باغ دکھایا تھا کہ ہم ورلڈ بینک، IMF، پیرس کلب میں نہیں جائیں گے، ملک میں خود مختاری لائیں گے، اور ہم جو ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں خود مختار ہوں گے، ہم خود یہ بنائیں گے، لیکن نہیں بنا سکے، اس لیے کہ ہم ایک ویژول سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظر میں شیخ صاحب نے ریلوے میں آ کے، یقیناً یہ فطرت بھی ہے کہ ہر بندہ جب کسی ادارے میں یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کر جاؤں، مجھے لوگ یاد رکھیں۔ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی۔ میرا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتی کوئی نہیں، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس دائرہ کار میں رہ کے کرنے کی کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن کر نہیں سکے۔ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہم مقروض قوم ہیں،
ہم آزاد ہونے کے بعد ہم محتاج ہو چکے ہیں۔ اسکیل 1 تا 5 کے ملازمین کو انہوں نے بولا تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں ان کے وابی چارج جو ہے نا وہ جمع کروایا جائیں، آیا کہ وہ وعدہ پورا کیا گیا؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ ریلوے کا خسارہ دن بدن پڑ رہا ہے، ریلوے کی ناقص پالیسیاں، ریلوے کا وہ آپریشن، کرونا سے پہلے ریلوے کی 142 ٹرینیں آن ورکنگ تھی، وہ آپریشن میں تھی، ریلوے کا ریونیو تھا مال گاڑیوں سمیت۔ جب یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں یقیناً ریلوے بھی 3 مہینے بند رہی۔ اس کے بعد جب گورنمنٹ نے ایک اپنی SOP کے تحت ریلوے کو دوبارہ آپریشن کیا تو اس وقت 40 سے 42 ٹرینیں آن ورکنگ ہے۔ تو اس وجہ سے ریلوے کے جو ریٹائر ہونے والے تھے اور جو حاضر سربز فوت ہو جاتے تھے ان کی بیوہ کے واجبات جو کہ کئی اربوں میں چلے گئے، یہ گزشتہ 3 سال سے آؤٹ اسٹینڈنگ چلے آ رہے تھے۔ ہم نے اپنی دیگر مطالبات میں، اپنی جدوجہد میں ان سے مطالبہ کیا، وہ مطالبہ اتنا ضروری تھا، اس میں انہوں نے کوشش کی۔ تو ابھی یہ ان کے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے گورنمنٹ پاکستان سے فنڈ ریلوے کو کنورٹ کروائے تھے، تو اب یہ کچھ 1 سے 2 دن پہلے ریلوے کے 1 سے لے کر 5 نمبر اسکیل تک کے لوگوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنی جلدی ہو گئے اس کو کر دیا جائے، لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ جو لوگ آج سے 3 سال پہلے ریٹائر ہوئے تھے، آج 3 سال بعد وہ خود فاقوں کا اور قرضوں کا شکار ہے۔ تو یہ 1 سے 5 تک تو ہوا ہے، اور باقی کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 16 نمبر اسکیل تک، آج وہ ریلوے کے وزیر نہیں ہے، چلے گئے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ خاص کر کے یہ ایشو آنے والے محترم وزیر اعظم سواتی صاحب بھی جاری رکھیں گے، اور یہ ریٹائر ہونے والے اور بیوہ کو جلد واجبات ادا ہوں گے۔ اچھا سر، 1 سے لے کر 6 تک ملازمین کا تو آپ نے بتایا، لیکن 1 سے لے کر 6 تک ملازمین جن کو اپ گریڈ سیشن کیا جانا تھا، آیا کہ ان کو کیا گیا ہے؟ اس میں جی ہماری آج سے 2 سال پہلے ایک تحریک چلی جس میں ہم نے بڑی جدوجہد کی، جس میں بہت ساری ہڑتالیں، بہت سارے دھرنے، حتیٰ کہ بھوک ہڑتال، پھر ہم نے ایک وقت میں ریلوے کا پہیہ بھی جام کر دیا، یہ سب میڈیا کے سامنے آن دی ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ہمارے محترم سابقہ وزیر شیخ رشید صاحب سے مذاکرات ہوئے، تو اس مذاکرات میں انہوں نے ہمارے 3 مطالبات، جس میں ہم نے کہا تھا کہ 1 سے لے کر 16 نمبر اسکیل کی اپ گریڈیشن، ہمارا ٹیکنیکل لاس جو ہمیں 11% اور 15% مل رہا تھا، ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ اس کو 25% کر دیا جائے، اور یہ جو TLA کے اور PM پیکج کے بچے تھے، یتیم بچے تھے، ہم نے انہیں کہا کہ ان کو 8 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، ان کو ریگولر کر دیا جائے۔ تو یہ بات میں آج آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیکنیکل الاؤنس کا مطالبہ انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ وہ الحمدللہ اس وقت 31,000 لوگوں کا جن کو ٹیکنیکل الاؤنس مل رہا تھا، ان کی تنخواہ میں 25% ٹیکنیکل الاؤنس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور باقی 1 سے لے کر 16 نمبر اسکیل کی اپ گریڈیشن جو ریلوے ہیڈ کوارٹر نے پوری ایک کمیٹی بنائی، وہ ریکمینڈیشن کر کے ریلوے وزارت میں بھیج دی، وہ ہم آج بھی اس پر اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ہم آنے والے وزیر سے یہ توقعات کریں گے کہ ریلوے میں بہتری کے لیے یہ مزدوروں کا جائز حق بنتا ہے، اور صنعتی امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے اسکیلوں کی اپ گریڈیشن اور TLA اور PM پیکج کے بچوں کو ریگولر کر دیا جائے۔ یہ تمام TLA کے ملازمین کو مستقل جو کیا جانا تھا، کیا ان کو مستقل کیا گیا ہے؟ نہیں، TLA اور PM پیکج کا مطالبہ ہے جی، وہ مستقل تو نہیں کیے، بلکہ ابھی تو کچھ بچوں کو نوکری سے نکال دیا، جس سے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کی انہوں نے لسٹیں وغیرہ بنا کر اسلام آباد بھیجی تھی، اور یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے۔ تو ہم تو اس پہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے، یہ ان کا حق بنتا ہے، یہ نوجوان بچے ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کا چونکہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم نوجوانوں کے نمائندگی ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو ریگولر کر دیا جائے۔ ابھی تک نہیں کیا، لیکن ہم اپنے مطالبات پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ جن ملازمین کو نکالا گیا تھا وہ 4,544 ملازمین ہیں، ان میں سے کتنے یعنی کہ ایگریمنٹس میں تھے یا مستقل تھے جن کو یعنی کہ برطرفی کیا گیا؟ نہیں، مستقل کسی ملازم کو تو نہیں نکالا گیا، یہ TLA کے ملازم تھے۔ TLA کے کچھ جگہ پر دوبارہ ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا، اور کچھ کی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پروسیس میں اپنے جو ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کی فرانس سے کنکرس وغیرہ لینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جتنی جلدی ہو گئی ان کو ریگولر کر دیا جائے۔ پرائم منسٹر جو پیکیج مقرر کیا گیا تھا ریلوے ملازمین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ پرائم منسٹر پیکیج سابقہ گورنمنٹ میں جب شوکت عزیز وزیر اعظم پاکستان سے اس وقت کے صدر مشرف کے دور میں یہ آیا تھا پیکیج،
उस पे मैं समझता हूँ कि ये उन बच्चों के साथ भरपूर ज्यादती है कि जिनको आप कंडक्ट बेस पर रख लेते हैं, लेकिन ना साबका गवर्नमेंट ने ना मौजूदा गवर्नमेंट ने, गुजरी 5 साल की साबका गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट को भी 2.5 साल हो गए, इनको रेगुलर नहीं किया गया। ये बिल्कुल वो बच्चियाँ, वो बेवा और वो जो बच्चे काम कर रहे हैं, ये उनके साथ ज्यादती है। उनको रेगुलर करना चाहिए और रेगुलर करने के साथ उनके जो सर्विस एक रेगुलर है। हमारा तो बल्कि ये मुतालबा है कि बजाय कंडक्ट पर रखने की आप उनको रेगुलर रखें, और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करना चाहिए और उनको रेगुलर होना चाहिए। बाद में ये भी कहा गया कि सिर्फ वो ही फैमिलीज के बच्चे आगे आते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं रेलवे में मुलाजमीन होते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेलवे के बच्चों का भी एक कोटा है। एक ज़माना था कि जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों का 50% कोटा होता था। ये गुज़श्ता कई सालों से इसको 20% कर दिया गया। ऐसी बात नहीं, बाहर से ओपन मेरिट पे भी बच्चे आते हैं और ओपन मेरिट पे भी आते हैं, और जो 20% लोग हैं वो रेलवे मुलाजमीन या किसी भी महकमे के मुलाजमीन के बच्चे होते हैं। ये दुरुस्त नहीं है कि सब के सब जो रेलवे के बच्चे आते हैं। ऐसे ही पीएम पैकेज वाले लोग हैं जो रेलवे, हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि जो पैकेज वाले लोग हैं, पीएम पैकेज से मुराद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पैकेज, उन्होंने पक्का करना है, उन्होंने इनको परमिशन दी हुई। तो उसके तहत जो मुलाजम फौत होता है उसकी जगह पे नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको नौकरी 1 से 16 किसी स्केल में भी दी जाती है। तो ये पहले तो बिल्कुल ही ऐसे कच्चे होते थे, लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट इनको हर 1 साल की होती है, इनको पक्का करना जो है ये किसी वज़ीर के इख्तियार में नहीं है, ये सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान के इख्तियार में है। जैसे इससे पहले एक दफ़ा जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जरदारी साहब ने लोगों को जिनकी 89 जे सर्विस थी उन सबको पक्का किया था। तो ऐसे ये जो इस्तकाक है ये वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान का है, उन्होंने पक्का करना है। आज की जो शेख रशीद साहब के दौर में भी, इससे भी पहले दौर ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में भी लिस्टें बनकर हर साल चली जाती हैं। हम लोग मुतालबा करते हैं, जदोजहद करते हैं, तो फरिश्ते बनकर चली जाती हैं कि इतने लोग हैं, इनको पक्का किया जाए। लेकिन आज तक ये जो है ऐसी सूरत है कि कर दिया जाएगा, कर देंगे, आज तक किसी ने किया नहीं। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी नहीं, ये इंसानियत के साथ और इस कौम के साथ, कौम का इस्तिसाल है। और इस इस्तिसाल में भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो वही जो बात मैंने पहले बात की है कि वही क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहती हैं। तो पहले तो यहाँ हुकूमत करके हमें ग़ुलाम बनाया था, अब उन्होंने हमें पैसे दे के, कर्जा दे के ग़ुलाम बना लिया है। तो अब भी वो वही उनका ये शान खाया कि जैसे अभी कहते हैं कि इनको पक्का हो जाएगा, पेंशन कहाँ से देंगे, इनको तनख्वाह पक्की कहाँ से देंगे, इनको मुराद कहाँ से देंगे। यही है, ये हमें ग़ुलाम बनाने की तरफ ले जाया जा रहा है। और मैं इस आपकी वसासत से, हुकूमत वक्त से और तमाम जो ख्वाहिश, जो उम्मीदवार हुक्मरान हैं, जो मौजूदा हुक्मरान, इनसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हो, अगर पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वही कुछ किया जाए जिसके लिए हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान हासिल किया गया, तो फिर आपको खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ना होगा, मोहताजी को ख़त्म करना होगा, अपने पाँव पे खड़े होना होगा। और हमें कर्ज़ का इक़्तिसाद नहीं चाहिए, हमें सूद का इक़्तिसाद नहीं चाहिए। एक ही दम आपको, आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अगियार के सामने, इन कुव्वतों के सामने किस तरीके से खड़े होंगे। और इसमें सब लोगों जो चाहे, हुक्मरान चाहे, इसके अलावा जो उम्मीदवार इक़्तिदार वो चाहें, तो ये काम सारी कौम प्लस सारी पार्टियां मिलकर कर सकती हैं। जब मुल्क आज़ाद होगा तो तब ही कौम को सही आज़ादी के समरात मिलेंगे। झूठे दावे ना करें, और जो मौजूदा करके आगे हैं इनसे भी कि सबको लेके चलो, सबको लेके चले। इसके मुल्क और कौम की इसी में भलाई है, लेके चलो, आज़ादी हासिल करो, पाकिस्तान की सालमियत को मजबूत करो, फिर आपस में भी लड़ो, फिर हुकूमत के लिए लड़ो। ऐसे लड़ते रहोगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, तो हुकूमत कहाँ करोगे, मुतालबे कहाँ से करोगे, हमारा फ़ायदा कहाँ से करोगे। ये IMF की जानिब से जो मुलाजमीन को सालाना तनख्वाहों के हवाले से प्रॉब्लम चल रहा था, इसके हवाले से क्या किया जाए? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, जैसे अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी राना तारक साहब कह रहे थे, वो आज शायद वो दुनिया को किसी जगह पर फतह नहीं कर सके, लेकिन कौमी इदारों को और उस कौमी इदारों में काम करने वाले मेहनत कशों को फतह करने का जो उनका मंसूबा है वो जारी सारी है।
آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسی سال جو بجٹ موجودہ گورنمنٹ نے پیش کیا وہ IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھی. آج مہنگائی قیامت کی مہنگائی ہے. آج غریب آدمی کا جینا دبر ہو گیا ہے. آج غریب آدمی اپنے بچوں کو نہ صحت نہ تعلیم نہ وہ زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر پا رہا. تو یہ بالکل ناانصافی ہے. اور موجودہ گورنمنٹ مطلب یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں 16 اکتوبر کو پورے پاکستان کے ہزاروں محنت کشوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا اور اس میں وعدہ کیا گیا. جو موجودہ وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب اور علی افریدی صاحب جو وزیر اسٹیٹ ہیں, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا. یہ دسمبر کے ابھی آدھا دسمبر گزر گیا ہے لیکن وہ وعدہ بھی وعدہ رہا کہ جی ہم تنخواہ بڑھائیں گے. تو اس کے لیے بالکل ہمارا شدید احتجاج ہے کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی ہم قبول نہیں کریں گے. ہماری تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائیں. ہماری تنخواہ بڑھانی ہماری بنیادی ضرورت ہے. یہ پاکستان ہمارا وطن ہے. ہمارے باوجداد نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے قربانی دی تھی, لیکن آج ہمارے بچے بھوک کا شکار ہیں, تعلیم سے محروم ہیں, علاج سے محروم ہیں, ہم اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. تو اس کے لیے ہمارا احتجاج ہے کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. IMF اور ورلڈ بینک کو بالکل اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ قومی اداروں کو فتح کر لیا جائے اور سرمایہ دار اور جنگیردار کو یہ ادارے اونے پونے دام دے دیے جائیں. جیسا کہ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا اسٹیل مل کے ہزاروں محنت کشوں کو انہوں نے برطرف کر دیا. یہ بالکل ظلم اور زیادتی ہے اور ظلم زیادتی کے خلاف ہماری تنظیم اور ہم سراپا احتجاج ہے. اچھا, ریلوے ہسپتالوں میں لیبرز یونینز کے لیے کیا مراسلات دی گئی ہیں, کہ کس طرح کی سہولیات دی گئی ہیں؟ اگر سہولیات دی گئی ہیں تو کیا آیا کہ ان کو وہ مل رہی ہیں؟ دیکھیں جی, جو ریلوے کا ہیلتھ کا شعبہ ہے بالکل ناکام ہے شعبہ. اس میں کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, بلکہ اس وقت ریلوے کا خسارہ ان ہسپتالوں میں دوائیوں سے محروم, خوراک سے محروم, اس میں کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے. اس لیے چونکہ ہم نے ہر دور میں مطالبہ کیا, ہم نے جتنی گورنمنٹیں آئیں, جتنی موجودہ ریلوے کی بیوروکریسی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہسپتال کسی کو صحت کی سہولت دینا, کسی کو روزگار دینا, کسی کو خوراک دینا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے اپنے ہسپتال کے سسٹم میں فلی ناکام ہے. وہاں پر کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے اور ریلوے کے ملازم بیچارے دوائی سے محروم در بدر کے دھکے کھاتے ہیں. ریلوے اسکولوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ ریلوے اسکولوں کے بارے میں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو ریلوے کے اسکول تھے وہاں پر بامشکل لوگ منتیں کر کے اور بڑے سفارش کر کے وہاں پر داخلہ لیتے تھے. یہ بہت بڑا فخر سمجھتے تھے کہ PR ہائی اسکول میں داخلہ مل گیا, یا سینٹ اینڈریوز گرلز ہائی اسکول میں داخلہ مل گیا, یا یہ لیڈی گریفن میں داخلہ مل گیا. آج یہ صورت حال ہے کہ وہاں پر سسٹم جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں 10% یا 15% لوگ جو ہیں وہ پرماننٹ ملازمت خواتین رہ گئی ہیں, ٹیچر رہ گئے ہیں. باقی لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس پہ جو یونین فنڈ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو یونین فنڈ میں جو 12 ساڑھے 12 یا 1000 یا 13,000 روپیہ جو بچہ کسی ٹیچر کو تنخواہ دیں گے, تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اس پہ اس کا پڑھائی کی رجحان کس لیول کا ہوگا. وہی بات ہے نا کہ یہاں رجحان کی کمی ہے. اور سب سے بنیادی حق, جب آپ ملک کو بچوں کو تعلیم ہی نہیں دیں گے, صحیح راستہ ہی نہیں دکھائیں گے, ملک کی خوشحالی کا راستہ ہی نہیں دکھائیں گے, اور جو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں انہی کا ہی استحصال کریں گے, انہی کو کچھ نہیں ملے گا, تو تعلیم کیسے آئے گی؟ تعلیم نہیں آئے گی تو ہم خوشحالی کی طرف کیسے جائیں گے؟ خوشحالی نہیں ہوگی تو ہم پورے جو منصوبہ تھا ہمارے قائد اعظم کا کہ یہ خطہ کو ایک مرکز بنا کر عالم اسلام کی خدمت کریں گے, وہ کیسے ہوگا؟ تو یہ میری بہن, یہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ایک فیلڈ, کوئی فیلڈ بھی آپ لے لیں. میں اب نہیں کہنا چاہتا, آپ کو فتیر کارڈ بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی جگہ پہ دیکھ لیں آپ کی سروس کتنی ہے اور آپ کو معاوضہ کتنا ہے. ایسا نہیں ہے جس کے لیے ملک بنایا, ایسا نہیں ہے. یہ ملک بنایا ہی غریبوں کے لیے گیا تھا. بڑے بڑے لوگ تو اس وقت بھی عیش و عشرت میں رہتے تھے. تو یہ مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے اور یہاں کے محنت کشوں کے لیے یہ ملک بنایا تھا کہ انگریز کا جو استحصال تھا اور ہندو بنیے کا جو استحصال تھا اس سے آزادی دلوانا تھا. آزادی ہو گئی, اب ہم جگیردار, سرمایہ دار اور اس قسم کے باقی ادارے ساہوکار, میں اس کو اب ساہوکار کہتا ہوں کہ ساہوکاروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور سب لوگ ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں, دکھا کے چلے جاتے ہیں, اپنا کام نکالتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے, اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے.
सिर्फ कुर्सी में बैठने का मंसूबा है, कुर्सी हासिल करने का मंसूबा है। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने का मंसूबा कोई बनाना चाहता नहीं, इसलिए कि ये भी बड़े साहूकारों के किराएदार हैं, कोई बात ही नहीं कर सकता। देखें ना कि वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा जो आपके मुल्क का जो बहुत बड़ा मुआशीत का नंबरदार होता है, जो वहाँ का तनख्वाहदार, वो आपकी मईशत बनाता है, आपके पास को बंद। इससे पहले वो डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर यकूब या क्या नाम था उनका, उन्होंने एक मंसूबा बनाया था कि जितनी % महंगाई बढ़े, मजदूर की तनख्वाह खुद ब खुद इतनी बढ़नी चाहिए। यानी एक ये डॉक्टर ऐसा कोई नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो वो मंसूबा भी नहीं चलने दिया। अब आज कोई इशरत रो आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है, वहाँ से तनख्वाहदार है, तो तनख्वाहदार आदमी जिसकी तनख्वाह लेता है, आका की बात करेगा या अपने बॉस की बात करेगा या मेरे बच्चे की बात करेगा, तो ये जुल्म ही जुल्म है, इत्तिसाल ही इत्तिसाल। स्कूल का समझ ले, स्कूलों में अस्पतालों में सही मुराद नहीं, मुलाजमीन को सही मुराद नहीं, PM पैकेज के तहत वाले बच्चों को कोई मुराद नहीं। क्यों? PM पैकेज दे PM की ये प्रेरोगेटिव है, उसकी को जिसको चाहे पक्का करे। सिर्फ चंद अदारे हैं, रेलवे, वापटा, सुईगा, यहाँ पर पक्का नहीं किया। बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज में जितने अदारे हैं, जितने डिवीज़न हैं, वहाँ पर बाप के मरने के बाद पक्का नौकर किया जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा तो नाजरीन, आज हम लोग अपने मेहमान के साथ मौजूद थे। हम अगले प्रोग्राम में अपने नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।